السلام علیکم ناظرین، آپ ایک خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی کی، جو کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم کر رہے ہیں، اور میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ ناظرین، آج بھی ہم اسی ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کریں گے جو کہ امپیچمنٹ کے حوالے سے ہے، اور اس میں آج جو ایک آپ ورڈ ایڈ ہوا دیکھ رہے ہیں وہ ریزگنیشن کا ہے، اور ریزگنیشن کی چونکہ پریزیڈنٹ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے، اور دیکھیں گے کہ امپیچمنٹ کے حوالے سے آج آپ کو معلوم ہے کہ چوتھی اسمبلی جو ہے ہماری صوبائی اسمبلی بلوچستان کی، اس نے بھی قرارداد یونانیمس طریقے سے ایکسیپٹ کر لی ہے، اپروو کر دی ہے، اور اب یہ جو ایک پروسیس شروع ہوا تھا اسمبلیز سے کانفیڈنس کے حوالے سے بات کرنے کا، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب امپیچمنٹ کی جو دستاویز ہے وہ تیار سنا ہے کہ ہو چکی ہے، اور اس میں جو مختلف پوائنٹس ہیں وہ درج کر لیے گئے ہیں، اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ جائے گا قومی اسمبلی یعنی پارلیمنٹ کے دونوں سیشنز تک جائے گا، اور اس میں پھر یہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں وفاقی وزیر برائے امور کشمیر جناب قمر زمان قاہرہ صاحب۔ قاہرہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ، اور ہم اسٹینڈ بائی ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب کا، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، اور ان سے بھی ہم بات کریں گے اسی حوالے سے۔ قاہرہ صاحب، بات کرتے ہیں، آج میں دیکھ رہا تھا کہ مختلف حوالوں سے خبریں چل رہی تھیں امپیچمنٹ کے اوپر، ہم پچھلے کئی دنوں سے پروگرام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آج ریزگنیشن کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں، اور امریکہ کا بھی اس میں رول ہم کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں، دوسرے ممالک کا بھی دیکھ رہے ہیں، مختلف ایمبیسڈرز مل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے یہ بیان بھی کہیں سنا گیا ہے کہ وہ ریزائن نہیں کر رہے ہیں۔ کیا سچویشن ہے؟ آج کہا جا رہا ہے کہ امپیچمنٹ کے لیے جو دستاویز تھی وہ تیار کر لی گئی ہے۔ لیٹسٹ سچویشن کے حوالے سے، کیونکہ آپ، میرا خیال ہے کہ یو آر the key person in that whole process، کیا کیا چیزیں اس میں آپ نے ایڈ کی ہیں؟ جی دیکھیں اسرار صاحب، جو ڈرافٹ کمیٹی ہے، میں اس کا ممبر نہیں ہوں، لیکن اوورآل سارے عمل میں، مشاورتی عمل میں ہم ساتھ ہیں سارے، تو احسن صاحب آ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں زیادہ بہتر وہ بتا سکیں گے، وہ ڈرافٹ کمیٹی کے ممبر ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق یہ دستاویز کی تیاری کا ہے، ساری قوم کے سامنے ہے۔ جو کانسٹیٹیوشنل ڈیویشنز ہوئی ہیں، جو ریگولیرٹیز ہوئی ہیں، جو مس مینجمنٹ ہوا ہے، جو پاکستان کے صورتحال ہے آج، اس کی جو ذمہ داری بنتی ہے، صدر صاحب کے خلاف چارج شیٹ تو سارے پاکستان کے زبان زد عام ہے۔ اب اس کی ٹیکنیکلٹی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایکسپرٹس کہ کون سی چیز ہمیں کس طرح پریزنٹ کرنی ہے، جو انشاءاللہ آج فائنل ہو گئی ہے، کل وہ یا آج لیڈرشپ کے پاس جائے گی، وہ فائنل بیٹھ کے فیصلہ کر دیں گے۔ اور چاروں صوبائی اسمبلیز نے جو صدر صاحب کا الیکٹورل کالج ہیں، انہوں نے ان کے خلاف یونانیمس فیصلے دے دیے ہیں۔ اب میرا خیال ہے صدر صاحب کو بھی چاہیے، اب آج بھی کہتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا گھنٹہ، ہر آنے والا دن جو ہے وہ آپشنز لمٹائز کرتا جا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی انہیں دیکھ لینا چاہیے کہ جو ان کا الیکٹورل کالج ہے، اگر وہی انہیں ریفیوز کر رہا ہے، یہ بات یہ بائنڈنگ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، دیکھیں، ایک ہوتا ہے لیگل بائنڈنگ، ایک ہے اخلاقی قدر۔ جو لوگ مجھے چنتے ہیں، اگر میرے حلقے کی میجارٹی نکل کے کہتی ہے کہ قمر زمان تم استعفیٰ دو، تم ہمارے نمائندے نہیں رہے، تو میں ان کے کہنے پہ نمائندگی کا حق لیگلی تو ختم نہیں میرا ہوگا، لیکن ایتھیکلی مجھے پھر حق نہیں رہتا۔ لیکن کیا ہماری سیاست میں ایتھکس بہت زیادہ ہیں؟ بہرحال میٹر کرتے ہیں، ایتھکس میٹر کرتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے۔ سوال اسرار صاحب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں نے آج جو پارلیمنٹ ہے، آج جو صوبائی اسمبلیاں ہیں، ہمیں چن کے بھیجا ہے، مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے، اور آج 4 مہینے ہو گئے ہماری حکومت بنے ہوئے، بہت سارے کرائسس ہیں، بہت سارے پرابلمز ہیں، جو حالات کی پیداوار ہیں، جو ماضی کے ساتھ جن کا لنک جڑتا ہے، کچھ وہ ہیں جو کچھ آج کل حالات پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس میں کوئی ہماری حکومت کی مس مینجمنٹ نہیں ہے، لیکن اوورآل جو ایک عمومی فضا ہے جس میں لوگوں کی طرف سے جائز لوگوں کا یہ مطالبہ بھی تھا اور یہ خیال تھا کہ جی ایک مایوسی سی ہے، ایک کیوس سا ہے، تو یہ کیوس کس نے کریٹ کیا ہے؟ ہم نے تو پیپلز پارٹی نے تو اپنا سیاسی نقصان کر کے، آصف زرداری صاحب نے اتنی بردباری، اتنے تحمل اور حوصلے کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی لیڈرشپ جتنی بھی ہے اس وقت، کسی لیڈر میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ سیاسی نقصان کر لے اپنا۔ ہماری قیادت نے تو اپنا سیاسی نقصان کیا، رسک لیا، سیاسی نقصان کیا،
مالی نقصان ہو سکتا ہے، باقی نقصان کوئی جماعت کوئی سیاسی کارکن اپنا سیاسی نقصان نہیں کرتا. ہم نے اس عمل میں صدر صاحب کے ساتھ چلتے ہوئے یہ تک نقصان برداشت کیا، ہم پہ الزامات لگے، ہم پہ تنقید ہوئی، لوگوں میں گراف گرا، سب کچھ برداشت. کیوں کیا؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر ہم تضاد اور محاذرہ ہی نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں، ہماری قیادت سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان جن حالات کا شکار ہے، ہمیں اس وقت بہت سارے جو ہمارے ٹکڑے بکھرے ہو چکے ہیں ان کو جوڑنا ہے، جو ہم آپس میں تقسیم ہو چکے ہیں نفرتوں میں ان کو پرونا ہے. اور یہی عمل آصف صاحب نے سیاست کے اندر شروع کیا جب اس کو ہم نے ریکنسلیٹری پالیٹکس کا نام دیا. اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کے مختلف حصوں میں اور فیڈریشن میں ہم نے مختلف پارٹیوں کو اکٹھا کر کے حکومت بنائی ہے، جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ حکومت کیونکہ کئی ساری جہتیں ہیں اس لیے کمزور ہے، لیکن یہی ہمارا اسٹرینتھ پوائنٹ ہے کہ آج اگر ہم یکسوئی کے ساتھ حکمرانی کر سکتے ہیں اور ہمارے راستے نہیں روکے جاتے تو رکاوٹیں کھڑی نہیں کی جاتی، کیوس کریٹ نہیں کیا جاتا، مس پرسپشن نہیں دیا جاتا، جسٹس کو لازم نہیں ہوتا کہ بندہ آپ کے ساتھ تلخ بولے. بعض اوقات آپ اس کی زبان کے بغیر صرف آنکھوں کے اشارے یا اس کے چہرے کے ایکسپریشن بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو بہت کچھ میسج دے جاتے ہیں. تو صدر صاحب کے ساتھ چل کے کوشش ہماری یہی تھی کہ ایک آنریبل وے نکل آئے. پاکستان کے لوگوں نے انہیں ریجیکٹ کر دیا. تو آپ اس پوائنٹ پہ پھر پہنچ گئے کہ جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کوئی ایگزسٹنس پاسبل نہیں ہے. جب ہماری اس بات کو ہماری کمزوری گردانا گیا، جب ہمیں ہی چارج شیٹ شروع ہو گئی، جب ہمارے ہی خلاف ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو سارے عمل کے ذمہ دار تھے، جس سارے آج پاکستان کے جو معاشی، سیاسی، وفاقی جو آج پاکستان کے کرائسس ہیں، ان کرائسس کے جو ذمہ داران تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کو چارج کرنا شروع کر دیا تو ہمارے پاس راستہ کیا رہ گیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز میں دیکھ رہا تھا اگست 15 کا نیو یارک ٹائمز قاہرہ صاحب، اس میں اس کی جو سٹوری آئی ہے جین پرلیز کی، وہ مشرف سیٹ ٹو ریزائن ان ڈیز، یہ انہوں نے کہا ہے. اور وہ لکھتے ہیں کہ فیسڈ ود ڈیزرشنز بائی ہز پولیٹیکل سپورٹرز اینڈ دی انسیٹلنگ نیوٹریلٹی آف دا پاکستانی آرمی، President Pervez Musharraf of Pakistan is expected to resign in the next few days rather than face impeachment. اس کے بعد وہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ his departure from office seems likely to unleash new instability. دو چیزیں ہیں اس میں. ذرا ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو پاکستانی آرمی کی نیوٹریلٹی کی انہوں نے بات کی ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر پریزیڈنٹ مشرف صاحب چلے جاتے ہیں تو یہ انلیش کرے گا انسٹیبلٹی کو، اور پاکستان خدا نخواستہ ڈی اسٹیبلائز ہو سکتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے. یہ جو امریکہ میں اور دوسری جگہوں پہ ایک پولیٹکس آف اسکیئر پھیلائی جاتی ہے. کہ یہ اخبارات کے ادارے آتے رہتے ہیں، کسی کا اپنا ویو ہے. ہمیں دیکھنا ہے گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی اس سے بالکل مختلف ہے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے رہنے سے کیوس بڑھتا ہے، انسرٹنٹی بڑھتی ہے اور آج تک بڑھ رہی ہے. اگر یہ جاتے ہیں اور پاکستان کے پولیٹیکل لوگ، اسمبلیاں جو آج اسمبلیاں الیکٹ ہو کے آئی ہیں، جو عوام کا فریش مینڈیٹ لے کے آئی ہیں، وہ اپنا ایک منتخب صدر لے کے آتے ہیں، وہ عوام کی رائے سے چنا گیا ایک سیاسی شخصیت کو اس عہدے پہ متمکن کرتے ہیں، تو اس سے سٹیبلٹی آئے گی، انسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور ایک دونوں اداروں کے پارلیمنٹ اور پریزیڈنسی کے درمیان آپس میں تفاوت جو ہے، آپس میں یکانگت ہوگی. لیکن یہ امریکنز کا پوائنٹ آف ویو ہے اور امریکنز کے پوائنٹ آف ویو کو آپ وزن نہیں کے پوائنٹ آف ویو پہ کوئی بالکل اہمیت نہیں دیتا، بھلے وہ امریکنز کا ہو یا برٹشرز کا ہو یا دنیا کے کسی کا بھی ہو. ایشو یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر صورتحال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز چاروں صوبائی اسمبلیوں میں، مرکز میں، سینٹ میں، قومی اسمبلی میں ان کے خلاف اپنا ورڈکٹ دے چکے. میجورٹی نے کہہ دیا کہ وہ صدر نہیں رہ سکتے. آج لیٹسٹ یہ ہے کہ کراچی چیمبر نے ان کے خلاف ریزولوشن کر دیا. اب بزنس آرگنائزیشن ان کو کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ مہربانی کریں، آپ چھوڑ دیں، آپ استعفیٰ دے دیں، آپ بس کریں، بہت ہو گیا. سوال یہ ہے کہ اگر صدر صاحب رہتے ہیں جنہوں نے نہیں رہنا، اب تو پاکستان کی میجورٹی کا فیصلہ آ چکا ہے. نمبر گیم اللہ کے فضل سے جو وہ اگر وہ پوری ہونی تو وہ پوری ہو چکی. نمبر گیم ریکوائرڈ سے بھی انشاءاللہ تعالی بہت بہتر اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں کہ فرض کریں ایک انتہائی کمزور، میں آپ کے ساتھ آپشن رکھ رہا ہوں. ایک صورتحال یہ ہے کہ ہم الیکٹڈ لوگ ہیں، ہم 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، بیٹھے ہیں، ہم صدر صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کا الیکٹورل کالج آپ کو تسلیم نہیں کرتا، کانسٹیٹیوشنلی آپ ملک کے صدر نہیں ہیں، آپ نے خود وعدہ کیا تھا، سپریم کورٹ میں آپ نے ایفیڈیوٹ فائل کیا تھا اور آپ کی یہ رانگ ڈوئنگز ہے، ہم ساتھ نہیں چل سکتے. یہ ہمارا مطالبہ ہے، یہ ہمارا موقف ہے، یہ پاکستان کے عوام کا موقف ہے، یہ پاکستان کے آئین کا موقف ہے. اب دوسرا فرض کریں ہمارا موقف نہیں مانا جاتا اور نمبر گیم اللہ نہ کرے، ایسی صورت ہے نہیں، میں ویسے ایک سپوزیشن، تو نمبر گیم ہماری خراب ہو جاتی ہے اور وہ مقصد سے بچ جاتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ کیا ملک میں سٹیبلٹی آئے گی؟ اور
فیصلہ یہ ہے کہ جس کو عوام نے مسترد کیا ہے، جس کو پاکستان کی اسمبلیوں نے، جس کو اس کے اپنے الیکٹورل کالج نے، جس کو پاکستان کے عوام نے مسترد کیا ہے، اس کو جانا چاہیے یا عوام کی ان منتخب نمائندوں کو جو آج اسمبلیوں میں بیٹھے ان کو جانا چاہیے؟ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے، اور اس میں اب فیصلہ صدر صاحب پہ ہے کہ وہ اس انسٹیبلٹی کو بڑھاتے ہیں یا وہ اپنے حتمی انجام کی طرف خود معاوضے کی صورت میں جاتے ہیں اور اس کے بعد جو مراحل ہوں گے اس کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں، لیکن ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے احسن اقبال صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری اطلاعات ہیں. احسن صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. احسن صاحب، ہم بات کر رہے تھے امپیچمنٹ کے حوالے سے، اور میں نے کوٹ کیا ہے 15 اگست کے نیو یارک ٹائمز کو، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب چلے گئے تو پاکستان میں انسٹیبلٹی انلیش ہو جائے گی، اور امریکہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑا کنسرنڈ ہے، کیونکہ ان کے ساتھ پچھلے 9 سال سے وہ انگیج کر رہے تھے، اور اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ہی از دا موسٹ ٹرسٹڈ مین فار دیم، تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. یو ٹیک آن اٹ. دیکھیے، یہ امریکہ کے اندر کچھ حلقوں میں تشویش تو ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 8 سال میں ان کی جو پاکستان سے انگیجمنٹ رہی ہے وہ صرف ایک شخص کے ذریعے رہی ہے، اور انہوں نے پاکستان کو صرف ایک شخص کے پس منظر میں دیکھا ہے. لہٰذا اگر وہ شخص کے جس کے کاندھوں پہ رکھ کر انہوں نے سارے تعلق کی بنیاد بنائی تھی وہ جائے گا، تو ایک نروس کچھ حلقوں میں محسوس کیا جانا کوئی ایسی غیر فطری بات نہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جنرل مشرف، جیسے ابھی کارا صاحب نے بھی کہا، اگر وہ اس کھیل میں یا اس نظام کے اندر موجود رہتے ہیں، جبکہ دیکھیے آرٹیکل 41 کہتا ہے کہ صدر وفاق کی علامت ہوتا ہے. آج بلوچستان کی اسمبلی کی ریزولوشن کے بعد وفاق کی 4 اکائیاں ان کے خلاف فیصلہ دے چکی ہیں. مرکز کے اندر ان کو اکثریت حاصل نہیں ہے. 18 فروری کو جو فیصلہ تھا عوام کا، اس میں 5 اسمبلیاں جو تشکیل پائیں، ان میں سے کسی ایک اسمبلی میں انہیں اکثریت کا اعتماد نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں ذرا بھی دانش مندی ہوتی تو 18 کے نتائج کو تسلیم کرتے ہوئے اگر وہ فوری طور پر استعفیٰ دے دیتے تو اس کے بعد ہم ججز کو بھی بحال کرنے میں کامیاب ہو جاتے، اور ملک کے اندر جو پچھلے 3 ماہ بے یقینی کی صورت رہی ہے اس سے ہم بچ سکتے تھے. جنرل مشرف نے ان بنیادی گراؤنڈ ریالٹیز کو، حقائق کو نظر انداز کر کے اقتدار سے چمٹے رہے، بلکہ انہوں نے جو ٹرانزیشن ہوئی تھی، جمہوری حکومت آئی تھی، اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. اور وہ اس طرح کی کہ ان کے پاس بدستور 17ویں ترمیم کے اختیارات تھے، جن کو وہ بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتے رہے، جن کو وہ غیر محسوس طریقے سے کوشش کرتے رہے کہ ان کے ذریعے وہ، آپ نے دیکھا چند دن پہلے کراچی میں انہوں نے تقریباً یہ بات کہہ دی تھی کہ میں اس حکومت کے خلاف 58(2) بھی استعمال کر سکتا ہوں، جس سے دیکھیے ایک دم بے یقینی پھیل جاتی ہے. اسی طرح اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک اخبارات میں اور میڈیا میں اس طرح کی بحث بھی آئی کہ بہت ایکٹیولی سوچا جا رہا ہے کہ فوج کے سربراہ کو بھی تبدیل کرنے کا انہوں نے اشارہ دیا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ایک ملک میں بے یقینی پیدا ہوتی ہے، اور انہوں نے ان اختیارات کو جو 17ویں ترمیم کے تحت ان کے پاس تھے، فوج کے، مسلح افواج کے سربراہان کو ہٹانے یا لگانے کے اور پارلیمنٹ کو توڑنے کے، انہیں استعمال کیا ایز اے بلیک میلنگ تھنگ. لہٰذا بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ الیکٹڈ سسٹم ہے اور پریزیڈنٹ صاحب ہیں، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. دیکھیے، وہ تو 18 تاریخ کو قوم نے بالکل برخلاف ووٹ دیا نا. 18 تاریخ کا ووٹ بنیادی طور پہ کاف لیگ کے خلاف نہیں تھا، وہ جنرل مشرف کے خلاف تھا، اور اسی کے اندر کاف لیگ بھی پٹ گئی. اب اس کے بعد جنرل مشرف کا اقتدار میں بیٹھے رہنا، حقائق کو تسلیم نہ کرنا تھا. لہٰذا اگر وہ ہٹتے ہیں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایوان صدر میں اور اس پارلیمان میں اور جمہوریت میں ایک ہم آہنگی آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ 7 تاریخ کو ہم نے طے کیا ہے کہ امپیچمنٹ کے بعد ججز بھی بحال ہوں گے، اور یہ ججز کا ایشو وہ ہے کہ جس نے 15 ماہ سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا ہوا تھا، اور لہٰذا لائرز جو ہے وہ مطمئن ہوں گے، سول سوسائٹی مطمئن ہوگی، اور جب ہمارے ہاں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری آئے گی اس سے سرمایہ کار کا اعتماد بحال ہوگا. دیکھیے، آج دنیا میں جو سرمایہ کاری کے پیمانے ہیں، عالمی سرمایہ کار کسی ملک کے اندر اس ملک کی عدلیہ کی آزادی کو ایک بہت اہمیت دیتے ہیں، چونکہ ان کو اپنے سرمایہ کے تحفظ کا احساس ہوتا ہے. لہٰذا ہم جنرل مشرف کے جانے کے بعد دنیا کو بتا سکیں گے یہاں پہ رول آف لا ہے، جہاں بڑے سے بڑا شخص سے لے کے چھوٹے سے چھوٹا تک قانون کے سامنے ہارمنی جو ہے وہ پورے سسٹم میں ہارمنی آئے گی. اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن ایک بریک کا وقت آن پہنچا ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی ٹاپک کے جو دیگر جزیات ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اور پلیز اسٹے ٹیونڈ اور کیپ سٹ ٹائٹ and we keep watching PTV and
ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے امپیچمنٹ اور ریزگنیشن کے حوالے سے, اور قاری صاحب ایک چیز اور اسی سٹوری میں دیکھ رہا تھا, اس میں جو ریزگنیشن کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں انہوں نے ڈیٹیلز بھی تھوڑی سی دی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ مسٹر مشرف وڈ پرابلی لیو ان دی نیکسٹ 72 آورس. اب ظاہر ہے کہ اس میں سے 24 گھنٹے تو تقریباً گزر چکے ہیں, اور انہوں نے کوٹ کیا ہے آپ ہی کی پارٹی کے شیخ منصور احمد صاحب کو, اور انہوں نے کہا کہ 72 آورس میں وہ چلے جائیں گے. واٹ ریمین ٹو بی ورکڈ آؤٹ ور گارنٹیز فار مسٹر مشرف فزیکل سیفٹی اف ہی اسٹیڈ ان پاکستان, اور ویئر ہی وڈ گو انٹو ایگزائل. یہ دو کویشچن جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں. امنگ دی پلیسز دیٹ مسٹر مشرف از سیڈ ٹو فیور اف ہی گوز ابراڈ آر دبئی, ٹرکی, یونائٹڈ کنگڈم اینڈ the United States, though his strong preference is to stay in Pakistan. اور اس کے ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں کہ مسٹر مشرف also wants immunity from prosecution for any impeachable deeds which the governing coalition appears willing to grant if he steps down. اب یہ جو تفصیلات ہیں, آپ کے ڈیفینس منسٹر صاحب کی بھی اس حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کچھ اسی طرح کی کچھ ڈیل شیل چل رہی ہے. از دیٹ رائٹ؟ اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں؟ اسرار صاحب اپنے اوپننگ ریمارکس میں یہ بات کہی تھی کہ باوجود لوگوں کی خواہشات کے, آئین کی صورتحال کے, کولیشن پارٹنرز کے, سب کی خواہشات, سب کی ڈیمانڈ وہ جنون ہے, جمہوری ہے, آئینی اور قانونی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے سب کے غصے کو برداشت کیا, سب کے اصرار کو برداشت کیا, اس دباؤ کو برداشت کیا, اور پھر بھی ہم نے کہا جی کہ کچھ سیفر ایگزٹ والا کوئی آنریبل رستہ اگر نکلتا ہے تو معاذرے سے بچا جائے. اب اگر صدر صاحب سٹل اسی راستے پہ چلتے ہیں تو ان کی کوشش کیا ہوگی؟ دیکھیں نا, ان کی کانسٹیٹوینسی جو تھی وہ سول جو ادارے وہ تو رہے نہیں, پارلیمنٹ کے اندر ان کی میجارٹی نہیں ہے, صوبائی اسمبلی میں ان کی میجارٹی نہیں ہے, جو ان کی جماعت تھی وہ ان کے ساتھ کہیں نظر نہیں آ رہی, لوگ ان کو پہلے ریجیکٹ کر چکے ہیں, جو ان کے ساتھ چند لوگ رہ گئے تھے. اب ملک کے اندر جمہوری عمل کو دیکھتے ہوئے وہ بھی جمہوریت کے ساتھ ہے, اور یہ ایک اچھی اور خوشائند بات ہے سوائے چند لوگوں کے. اب جو جس دوسری کانسٹیٹوینسی ان کی, جب وہ فوج کے سربراہ تھے تو فوج ان کی کانسٹیٹوینسی تھی, فوج کے نئے سربراہ نے بالکل بڑا کھلا فیصلہ کر دیا اور بڑے کھلے دل کے ساتھ کر دیا, جس کو ساری قوم نے, ساری دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ اس ملک کے اندر ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں, جمہوری فورسز کو آگے رہنا چاہیے اور ہم حکومت کو سبسیوینٹ رہیں گے, ہمارا ایشو نہیں ہے. اب صدر صاحب کا باوجود اس سارے عمل کے اقتدار سے چمٹا رہنا, یہ انہیں پتا ہے کہ نہیں رہ سکیں گے, لیکن وہ اداروں کا بھی مزید ٹکراؤ چاہیں گے. اس سے وہ ان کی خواہش ہوگی, شاید ان کے اندر کوئی خواہش ہوگی کہ اس سے شاید اداروں کا کوئی ٹکراؤ آئے گا, کوئی ایسا وقت بن جائے کہ میرا سروائیول بن جائے گی. اس سروائیول سے میں نے آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ انہیں اپنے آپ کو بیٹھ کے اکیلے یہ ضرور سوچنا چاہیے, آج ضرور سوچنا چاہیے کہ 8-9 سال تک میں نے بلا شرکت غیر اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے, جو چاہے کیا ہے. آج میں اگر پاکستان کا درد رکھتا ہوں تو آج پاکستان کو میں اسٹیبلٹی کی طرف لے جا رہا ہوں یا انسٹیبلٹی بڑھا رہا ہوں. اور اگر وہ مواخذے کا راستہ تو کھل چکا, اب تو مواخذے کا عمل شروع ہو چکا ہے, اگر مواخذے کے راستے پہ ہی جائیں گے تو اپنے لیے دن بدن راستے اور طریقے اور جو پہلو ہیں وہ مسدود کرتے جائیں گے. اگر مواخذہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوا تو پھر اس کے بعد کے مراحل جو ہیں وہ بھی پارلیمنٹ کا یا ہمارے کسی کے بس میں نہیں ہوگا. اب ڈیل دینے کے لیے ڈیل نہیں ہے جی, اس کو ڈیل ہم نے ان سے کیا لینا ہے ڈیل میں؟ ہم تو چاہتے ہیں پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آئے. آنریبل ایگزٹ دے سکتے ہیں آپ ان کو؟ آج دیکھیں, یہ میں ایک ذاتی اپنی رائے دے رہا ہوں. آج شاید ہم اگر آنریبل ایگزٹ کی بات کریں تو ہمارے الائز نہ مانے, ہمارے پاکستان کے لوگ نہ مانے, لیکن ہو سکتا ہے پھر بھی کوئی بہتر راستہ نکل سکے. لیکن اگر الٹیمیٹلی وہ چیلنج کر کے پارلیمنٹ کو اور مواخذے کے صورت پہ آئے اور پارلیمنٹ نے اپنا مواخذہ نمبر آف ووٹس کے ذریعے کر دیا, تو اس کے بعد میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی گارنٹیز, پھر کوئی آنریبل ایگزٹ کی باتیں نہیں رہیں گی. پھر ان کو اپنے اس خدمی منزل کی طرف جانا پڑے گا جو آئین اور قانون اور پاکستان کے عوام چاہتے ہیں, اور جس میں محاسبہ بھی شامل ہے, جس میں میں نے عرض کیا, جس میں آئین اور قانون جو کہتا ہے اور پاکستان کے عوام جو چاہتے ہیں, پھر وہ عمل ہوگا. اور جو شاید پاکستان کی اسٹیبلٹی کا, ہاں ایک ریویو اس پہ ضرور ہے کہ اس سے پاکستان کے اندر جمہوری ادارے مستحکم ہوں گے اور آئندہ کے لیے یہ راستے مسدود ہوں گے. لیکن اس وقت پاکستان کی جو فضا ہے, جو ہماری گرد و نواح کی فضا ہے, شاید اس سے ہم کوئی بہتر رزلٹ امیڈیٹلی نہ لے سکے. اسی لیے یہ ہمارا ویو ہے, اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ یہ پیسفلی معاملہ طے ہو جائے. دوسرا ویو بھی لے لیتے ہیں. احسن صاحب, آپ کا ویو اس حوالے سے کیا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب نہیں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں فائٹ کروں گا, جو کہ آئین ان کو حق دیتا ہے, تو پھر آپ کی آپشنز کیا ہیں؟ کیا آپ یہ جس طرح ابھی انہوں نے بات کی ہے اور دیگر بھی ادارے جو ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں, میں فائنینشیل ٹائمز کو بھی دیکھ رہا تھا, اس میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مشرف ول اسٹیپ ڈاؤن. ان کے جو ایڈز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی جانے والے ہیں اور کچھ ڈیل تحت جانے چاہتے ہیں. تو آپ کی پارٹی اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے, اور کیا آپ اس کے بعد مواخذے کے بعد محاسبے تک بھی جائیں گے یا کس طرح کریں گے آپ؟ دیکھیں اسرار, پاکستان ڈیفائننگ مومنٹ سے گزر رہا ہے. ہم نے 60 سال یہ کھیل دیکھا کہ ایک ڈکٹیٹر آیا, اس نے 10 سال 11 سال اپنے میچ کھیلا
اور اس کے بعد ملک توڑ دیا یا ملک کا جو حال کیا ہاتھ جھاڑ کے تو جب سیاستدان اب ڈھول بجائیں. ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ 10 سال 11 سال ملک کو چلایا گیا سیاہ و سفید کا مالک بن کے, اور جب ملک چلنے کے قابل نہیں رہا تو سیاستدانوں کے حوالے کر دیا گیا کہ اب آپ اس ڈھول کو بجائیں. بات یہ کہ 1958 میں ایوب خان نے مارشل لا لگایا. 10 سال انہوں نے کہا کہ میں ایک نیا پاکستان بناؤں گا, اور 58 میں انہوں نے ہزاروں سیاستدانوں کو نااہل قرار دیا. لیکن جب ایوب خان گئے, 1971 کا الیکشن ہوا, وہ ہزاروں سیاستدان جنہیں ایبڈو کر کے نااہل کیا گیا تھا وہ سب اسمبلیوں کے اندر منتخب ہو کر آ گئے. 1977 میں ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگایا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تختہ الٹا, تو کیا ہوا 11 سال کے بعد جب وہ گئے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بیٹی وزیر اعظم بن گئی. 1999 میں جنرل مشرف نے مارشل لا لگایا اور تقریباً 8-9 سال یہ ختم کرنے کی کوشش کرتا رہے نواز شریف کو. آج جب یہ جا رہے ہیں تو نواز شریف ایک بلند قامت لیڈر بن کے پھر وہاں پہ موجود ہے, اس کو ختم نہیں کر سکے. تو یہ 33 سال قوم کے ضائع کر دیے گئے ہیں. اگر ہم ان 33 سالوں میں جمہوری عمل کو چلنے دیتے تو یہاں کی روایات مضبوط ہوتی, ادارے مضبوط ہوتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس سلسلے کو بند کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک مثال قائم کرنی پڑے گی. کیا وجہ ہے کہ اگر ایک عام شہری ٹریفک کا قانون توڑتا ہے, آپ اسے فوراً 750 روپے کا چلان کاٹ دیتے ہیں. کوئی شخص مرضی سے 2 دفعہ آئین توڑ دے اور آپ کہتے ہیں چونکہ یہ بڑا آدمی ہے اس کو چھوڑ دو. اس طرح ملک نہیں بنتے. آپ دیکھیے کہ جو مہذب ڈیل کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں حسن صاحب؟ دیکھیے یہ کوشش ہوگی کچھ حلقوں کی کہ جن کے لیے انہوں نے کام کیا ہے, جن کے لیے وہ مددگار رہے ہیں کہ عزت افزائی کے ساتھ ذرا تھوڑی بچا ہو جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جنرل مشرف کو چاہتے ہیں اپنے لیے کوئی ایسا راستہ کہ جس سے ان کا بچا ہو. دیکھیے اگر انہوں نے باعزت طور پہ جانا ہوتا 18 فروری کے بعد, ایک کم سے کم انٹیلیجنس کا بھی جو بندہ ہے وہ بھی حقائق کو 18 فروری کو سمجھ لیتا کہ اب ریالٹیز آر سٹیکڈ اگینسٹ می. 4 صوبوں میں اور 5ویں قومی اسمبلی, 5 اسمبلیاں جو الیکٹ ہوئی ہیں ان میں ایک میں بھی میجورٹی نہیں ہے. اس موقع پہ اگر یہ تقریر کر کے کہتے ہیں کہ آئی ہیو ڈن مائی جاب اور میں اب قوم کو, جمہوریت کو آگے موقع دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کے کئی سخت ترین ناقد جو ہیں وہ بھی نرم پڑ جاتے اور ان کے کچھ گناہ کو شاید لوگ معاف کر دیتے. لیکن اس میں جو ڈیل کی بات ہے, مجھے ایسا سب یہ بتائیں کہ جو ایک عام آدمی یہ کویسچن جو آپ نے کیا وہ پوچھ رہا ہے, وہ یہی پوچھ رہا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے لیے چلان وغیرہ سب تیار ہوتے ہیں, تو جب آپ کے بقول ایک کانسٹیٹیوشن توڑنے کا عمل اگر ہوتا ہے تو اس کے اوپر ڈیل کی باتیں آ جاتی ہیں, امریکہ آ جاتا ہے, کچھ اور آ جاتا ہے, یہ باتیں صاحب یہ اب بے معنی ہو گئی ہیں. دیکھیے پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا جو ماضی کا تھا. پاکستان میں ایک سول سوسائٹی بیدار ہو گئی ہے, پاکستان کا ڈیموکریٹک کلچر بہت میچور ہو گیا. آج دیکھیے ہماری 2 جماعتیں ہیں جو 90 کے اندر ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, آج کولیشن میں بیٹھے ہیں. اور کتنی دفعہ لوگوں نے کہا کہ کولیشن ٹوٹ گئی, لیکن پھر دونوں نے طریقہ نکال لیا آگے چلنے کا. یہ ایک میچورٹی کی نشانی ہے کہ پاکستان کا ڈیموکریٹک کلچر میچور ہوا. پاکستان کے اندر میڈیا بہت بڑی ایک قوت بن گیا, اس نے لوگوں کے اندر ایک نیا شعور پیدا کر دیا. لہٰذا پاکستان میں رول آف لا کے لیے جو ایپیٹائٹ ہے, جو بھوک ہے, وہ بہت بڑھ گئی ہے. اب اس کو آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے. مجھے جو جنرل مشرف کا مستقبل نظر آتا ہے, میں بڑی حد تک اس میں مشابہت دیکھتا ہوں چلی کے جنرل پینوشے کی. آپ کو پتا ہے کہ جنرل پینوشے جو ہیں وہ بھی بھاگ گئے تھے اور یورپ کے اندر جا کے برطانیہ میں وہ آخری دنوں میں ایگزائل میں تھے. لیکن جو مسنگ پرسنز تھے وہ ہزاروں لوگ کہ جن کو ان کے دور میں مارا گیا, اغوا کیا گیا, غائب کیا گیا, ان کی فیملیز نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. اور بالآخر وہی مسنگ پرسنز کی فیملیز ہیں کہ جنہوں نے جنرل پینوشے کو 90 سال کی عمر میں ویل چیئر کے اوپر وردی ڈال کے مجبور کیا کہ وہ آ کے عدالت کا کٹہرے کا سامنا کرے اور ان کا ٹرائل ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ جو یہاں پہ کرائمز کیے گئے ہیں آئین کے خلاف, جمہوریت کے خلاف, عدالتوں کے خلاف, کتنا نقصان ہوا ہے. یہ پچھلے 2-3 سال کے اندر تو جو انہوں نے عدالتوں کا بحران پیدا کیا, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا بدترین دشمن $50 ارب خرچ کے بھی پاکستان کی سٹیٹ کو اتنا بدنام نہیں کر سکتا تھا جتنا جنرل مشرف نے ایک اپنی ذات کی خاطر وہ بالکل ٹھیک ہے. اس میں مزید بات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں ممتاز صحافی ہارون رشید صاحب. ہارون صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہارون صاحب ہم بات کر رہے ہیں امپیچمنٹ کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ استعفے کی بھی خبریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. آپ کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہم کس طرف ہیڈ کر رہے ہیں؟ کیا امپیچمنٹ کی طرف ہیڈ کر رہے ہیں یا ہم ریزگنیشن کی طرف ہیڈ کر رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی عقل و دانش ہوتی تو استعفیٰ پہلے ہی اپنا دے دیا جاتا. استعفیٰ کا میرا خیال ہے امکان کم ہے, امپیچمنٹ کا زیادہ ہے.
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس میں دونوں جو پارلیمنٹ اور ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ظاہر ہے کہ حصہ ہیں پارلیمنٹ کا، تو اس میں ایک ٹکراؤ کی کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں؟ کس چیز کی کیفیت؟ یہ پریزیڈنٹ کی اور پارلیمنٹ کی آپس میں پھر ظاہر ہے کہ ٹکراؤ ہوگا، پھر وہ ڈیفینڈ کریں گے، پھر وہ سارے ٹکراؤ کیا ہوگا؟ پریزیڈنٹ ہار چکے ہیں، 350 سے زیادہ ووٹ مل جائیں گے، ایم کیو ایم نے عافیت کی راہ تلاش کر لی ہے، اور کاف لیگ بظاہر جو بھی کہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی تعاون کی پیشکش کی، پنجاب میں غیر مشروط پیشکش کی، اور نواز شریف سے بھی مصالحت کی کوشش کی، ذرا سی آبرو مندی سے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ تیار تھے، مگر دونوں نے انکار کیا ہے اور ان کا اگریمنٹ ہے، تو ٹکراؤ کیا ہوگا؟ تو اس میں ہارون صاحب مطلب ہار چکے ہیں یہ لڑائی۔ ہارون صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں جو امریکہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان کو اپنا ایک ٹرسٹڈ فرینڈ سمجھتا رہا ہے، امریکہ بھی اس وقت یہی کچھ سوچ رہا ہے جو کہ ہماری پارٹی سوچ رہی ہیں، اس کو ایک فیت اکمپلی کے طور پر لے رہا ہے، اسٹیبلش فیکٹ کے طور پر، یا ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف دینے کے لیے اپنا رول پلے کریں گے وہ؟ دیکھیں گزارے یہ ایک بریگیڈیئر سلطان ہوتے تھے پاکستان آرمی میں، بڑے لیجنڈری آدمی تھے، ان کی بہادری کے بڑے چرچے تھے۔ ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ جنرل صاحب، اپنا بریگیڈیئر صاحب، آپ کو کبھی خوف محسوس نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا جو جتنا بزدل ہوتا ہے اس کا مخالف اتنا ہی بہادر ہوتا ہے، اور جو جتنا بہادری پہ تل جائے اتنا مخالف اتنا ہی بزدل ہوتا ہے۔ اگر تو پاکستانی قوم ڈٹ کے کھڑی ہو جائے تو امریکی کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور ایک چیز ذرا مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نمبرز گیم ہے جو کلیم کیا جا رہا ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا 350، اس میں کوئی کریکس آنے کا کوئی چانس نہیں ہے؟ نہیں، اس میں کریکس کا کیا چانس ہے؟ پریزیڈنٹ کے پاس آفر کرنے کے لیے کیا ہے ان کو؟ دیکھیں یہ جو اپرچونسٹ ہوتے ہیں ان میں خوبی بھی ہوتی ہے، وہ حالات کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہوا کا رخ کو وہ جلدی پہچانتے ہیں۔ وقت بدل چکا ہے، اور مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا اگر پریزیڈنٹ کی سپورٹ کر کے صرف 40-50 تک رہ جائے، اور مجھے اس پر بھی تعجب نہیں ہوگا کہ سب لوگ غیر حاضر ہو جائیں اور کوئی ان کے حق میں ووٹ نہ دے، اس لیے کہ اب ان کے حق میں ووٹ دینے میں اندیشے ہیں۔ دولت حکومت کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، احتساب وہ کر سکتی ہے، اور یہ حکومت اب حکومت بن چکی ہے، جنرل مشرف کی حیبت سے باہر نکل چکی ہے۔ امریکیوں نے کم از کم اس بات سے سمجھوتا کر لیا ہے کہ اسے رخصت ہونا ہے۔ اب اس پہ میں کراچی سے لے کے پشاور تک ایک ہنگامہ اگر اٹھ کھڑا ہو، لوگ احتساب کا مطالبہ کریں تو احتساب بھی ہو جائے گا۔ امریکی اس کی یہ قیمت کیوں دینا چاہیں گے کہ ان کے خلاف اور نفرت پیدا ہو؟ تو کیا انہیں وہ واپس اپنے ملک میں لے کے جانا چاہیں گے یا یہیں پہ رہنا چاہیں گے؟ وہ تو بہت سی تجویزیں ہیں، امریکہ کی بھی تھی، امریکیوں کا جو سسٹم ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کرتا۔ ترکوں نے یہ کہا ہمارے پاس ہم صرف 2 گارڈ دے سکتے ہیں، اس کے لیے سوڈان سے گارڈ بھرتی کرنے کی تجویز بھی ہے، اور بھی ہیں تجویزیں۔ وہ تو ایسے آدمی کو پناہ تو زمین پہ کہیں بھی نہیں ملتی پوری طرح۔ چلیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ ہارون صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی۔ ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہوا کے رخ کی بھی بات کر رہے تھے اور اپورچونسٹس کی بھی بات کر رہے تھے کہ جو ہوا کا رخ پہچان لیا کرتے ہیں۔ ایک اور بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی، سو سی یو ان اے بٹ۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے امپیچمنٹ کے حوالے سے، اور اسی حوالے سے ہم ذرا چلتے ہیں کراچی اور بات کرتے ہیں ایم کیو ایم کے رہنما جناب حیدر عباس رضوی صاحب سے۔ حیدر صاحب السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ حیدر صاحب ایم کیو ایم کا نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ ایلائی رہے ہیں صدر مشرف کے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں آپ نے ابسٹین کیا ہے۔ آپ کا امپیچمنٹ کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے؟ کیا آپ اسی طرح جوائنٹ سیشن میں بھی رول پلے کریں گے یا ابسٹین کریں گے؟ ہم رول پلے کریں گے۔ کس قسم کا رول پلے کریں گے؟ ہم امپیچمنٹ کی مخالفت کریں گے۔ تو آپ نے سندھ اسمبلی میں مخالفت کیوں نہیں کی؟ سندھ اسمبلی میں امپیچمنٹ کا تذکرہ ہی نہیں تھا۔ کانفیڈنس کا تو تھا نا جی؟ کانفیڈنس کا تھا۔ تو وہ آپ نے کیوں نہیں چاہا کہ کانفیڈنس لیا جائے ان کو؟ اس لیے کہ ہم سندھ میں ایلائز ہیں، اور سندھ میں جو بات ہوئی تھی ہمارے ایلائز سے، ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم وہاں پر ایبسٹین کر لیں تو بہتر ہوگا۔ ہم نے اس کو ڈسکس کیا، اور پھر ہم نے سندھ میں جو ہے وہ یہ سوچا کہ ہم ایبسٹین کریں گے، مگر ساتھ ہم نے یہ بھی کلیئر کر دیا اپنے ایلائز کو کہ ہم فیڈریشن میں اس کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ لیکن why two policies on one issue? Because we have joined the coalition for a stable, economically
اینڈ ایز فار ایز سیکورٹی از کنسرن یہ تمام چیزوں کو سیکیور کرنے کے لیے سندھ کی ہم کولیشن میں گئے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ سندھ ڈی اسٹیبلائز ہو تاکہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو. لیکن حیدر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج بلوچستان اسمبلی نے بھی یہ قرارداد منظور کر لی ہے اور یونینیمس قرارداد ہے اور اسی طرح باقی اسمبلیز میں بھی میجورٹی کے ساتھ یا یونینیمس قراردادیں منظور ہوئی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کم از کم جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک ایتھیکل ایشو ہے, مورل پریشر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے اوپر آ گیا ہے کہ ان کا جو الیکٹرل کالج ہے وہی ان کے اگینسٹ چلا گیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اب ان کے پاس کیا آپشنز ہونی چاہیے؟ ان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ تو انہی کو پتا ہوگا. شوڈ ہی لیو اور شوڈ ہی اسٹے؟ کچھ لیگل آپشنز بھی ہیں, کچھ کانسٹیٹیوشنل آپشنز بھی ہیں, کچھ کورٹ کے ریلیٹڈ آپشنز بھی ہیں. اگر ہم نے بہرحال ایک اپنا پرنسپل سٹینڈ بنایا ہے کہ ہم اپنے جو دوست ہیں ان کو مشکل وقت میں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, چاہے اس میں اصول جو ہے اس کی قربانی دینی پڑ جائے. میرے خیال سے اصول یہ ہے کہ برے وقت میں دوست کو ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت سارے لوگ ابھی ڈاوا ڈول بھی ہوں گے, بہت سارے ادھر سے ادھر بھی جائیں گے. اصول تو یہ ہے کہ اگر اچھے وقت میں ساتھ رہے ہو تو برے وقت میں بھی رہو. پھر یہ بات ہوگی کہ آر یو فائٹنگ فار اے لاسٹ کاز؟ ہم ابھی یہ نہیں کہہ سکتے. There are a lot of options available. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ دوستی جو ہے وہ نبھانا زیادہ ضروری ہے؟ میرے خیال سے منفی سیاست سے بہتر ہے کہ آدمی دوستی کرے. چلیں, تھینک یو ویری مچ حیدر صاحب, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا اور آپ کی جو دوستی کے حوالے سے بات ہے وہ اچھی لگی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. حیدر عباس رضوی صاحب ایم کیو ایم کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. قاری صاحب وہ دوستی نبھانے کی بات کر رہے ہیں اور دوستی اور ساتھ ساتھ آئین, یہ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, میں اس پہ کوئی بات نہیں کمنٹ نہیں کرتا. صرف اتنی بات کہوں گا کہ جمہوریت کی بات کرنے والے آج پاکستان کے کرائسس کو انہیں دیکھنا چاہیے. انہیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کولیشن میں بیٹھے ہیں تو انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور انہوں نے ماضی میں کیا کیا ہے تو کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ میری رائے ہے, یہ فیصلہ تو ان کی اپنی جماعت کا ہے, ان کا اپنا حق ہے. لیکن آج جو شخص پاکستان کی انسٹیبلٹی کا انسٹیبلٹی کا اس وقت موجب ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ سندھ کی اسٹیبلٹی کی بات تو کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی اسٹیبلٹی جو ہے اس کی بات کیوں نہیں سوچ رہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایم کیو ایم سمیت باقی جو دوست ہیں ان کو بھی اس وقت پاکستان کے جمہوری پروسیس کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کے منظر نامے کو دیکھتے ہوئے انہیں اس طرف سوچنا چاہیے. اور جو لوگ بیٹھے, چند ایسے سیاسی یتیم بھی ہیں جن کو پتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے اندر تو ان کا کوئی وجود ہے نہیں اور ان کی بقا کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ چمٹے رہنے سے ہے اور کسی طرف کوئی ان کو اشارہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس آ جاؤ, ہم آپ کو قبول کر لیں گے. وہ جو یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ جی جنرل صاحب, صدر صاحب کیونکہ کمانڈو رہے ہیں اور کمانڈو کر لیا جائے گا, میں گزارش کروں نہیں, وہ قبول نہیں ہوں گے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ قبول نہیں ہوں گے کسی طرف بھی. وہ پاکستان کے عوام کے ریجیکٹڈ لوگ ہیں. سوال صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ آج بھی گمان ہے اور وہ لوگ صدر صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھ کے ان کو یہی کہتے ہوں گے کہ جی آپ کمانڈو ہیں, آپ فائٹر ہیں, آپ کو تو بھائی یہ کوئی رنگ نہیں ہے جس میں آپ نے فتح شکست کی کھیل کھیلنا ہے. پاکستان کے لوگ آپ کو مسترد کر چکے ہیں, آپ مہربانی کرو پاکستان کے حال کے اوپر. اس کے ساتھ ایک ریلیٹڈ کویسچن قمر صاحب یہ ہے, اور میں صرف اتنی بات ختم کرتا ہوں پھر آپ سوال کر لیجئے, کہ اس وقت جو بھی جماعتیں ان کے ساتھ یا انڈیویجولز ان کے ساتھ ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی بہتری کس طرف ہو سکتی ہے. کیا صدر صاحب کے ساتھ کھڑے رہ کے وہ پاکستان میں استحکام لا سکتے ہیں یا اس وقت پاکستان کو جمہوری پاکستان بنا کے پاکستان میں استحکام. لیکن اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ کویسچن جو ہے جو مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ صدر مشرف صاحب کا جو دور ہے اس میں اکیلے وہ سب کچھ نہیں کر رہے تھے, ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے. اس میں وہ نام سابق وزیر اعظم صاحب کا بھی نام لیتے ہیں جن کے اوپر بہت سے الزامات آپ ہی کی جماعتوں نے لگائے ہیں, وہ باہر چلے گئے ہیں. کیا آپ ان کو یا ان کے جو دیگر ساتھی ہیں جو اس میں پورے, یہ ایک شخص تو نہیں تھا, یہ پورا ایک سسٹم چل رہا تھا, کیا ان کو بھی آپ محاسبے میں یا مواخذے میں لانا چاہیں گے؟ دیکھیں جب محاسبے کا عمل شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے سارے پلیئرز اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور یقیناً وہ پکڑ میں بھی آتے ہیں. لیکن میرا سوال اس میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہے کہ ہمیں اس وقت, ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ آگے پتلیاں ہیں, اصل میں پتلیاں نچانے والا کون ہے, اقتدار کس کے پاس تھا, یہ سارے پلیئرز کس نے یہاں کھڑے کیے تھے. میں نے تو باقاعدہ اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کہی تھی, اس وقت شوکت عزیز صاحب بول کے وزیر اعظم تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے ہاؤس میں, تو میں نے باقاعدہ التجا کر کے کہا تھا مسلم لیگ والوں سے کہ او بھائیو ذرا غور کرو, ہم نے اس ملک میں رہنا ہے. یہ موسمی پرندے ہیں, یہ پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے آتے ہیں, اپنے پوٹے بھرتے ہیں, اڑ جاتے ہیں.
ہمیں حالات اچھے ہو تبھی یہی رہنا ہے، حالات برے ہوں تبھی یہی رہنا ہے. ہمیں اس ملک کے ہمارے آبا نے بھی پاکستان کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، ہمارے لیڈروں نے بھی دی ہیں، ہم نے بھی دینی ہے، کیونکہ یہی ہماری دھرتی ہے. ہمارا دنیا میں اور کہیں مقام نہیں ہے، ہم نے دنیا میں کہیں جا کے پناہ نہیں لینی. اب بھی میں ذاتی طور پہ اپنی بات بار بار مجھے اس بات کا بھرپور احساس ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ عوام کو اس وقت ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ پولیٹیکل حلقوں کو بھی شاید اچھی نہیں لگتی، لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں ٹالرنس سے سبق کے ساتھ چلنا چاہیے. پاکستان کے حالات ابھی وہ نہیں ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تضاد سے بچا جا سکے، اور اگر نہیں بچا جاتا، اگر کوئی راستہ نہیں رہتا، ہماری جماعت تو پہلے بھی بچنے کی کوشش کرتی رہی ہے، اور اگر نہیں بچا جاتا تو پھر منظرنامہ سامنے ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں منظرنامے کے حوالے سے، اور آپ نے جو کہا ہے کہ ریکنسیلیشن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. ایک اور بریک، اور آئی کین ایشور یو دس از دی لاسٹ بریک. اس کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بات کو آگے بڑھائیں گے. سو سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے امپیچمنٹ کی اور ریزگنیشن کی آپشنز کے حوالے سے، اور قمر زمان قاہر صاحب نے بریک میں مجھے کہا کہ میں نے ریکنسیلیشن کی طرف اشارہ نہیں کیا. آپ نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ میں نے ریکنسیلیشن کی بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ریکنسیلیٹری پالیٹکس پہ یقین رکھتی ہے، اور ہم یہی پالیٹکس لے کے چلے ہیں. باوجود محترمہ کی شہادت کے جو بہت بڑا دکھ تھا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کے عوام کے لیے، پھر بھی ہم نے صبر کر کے پاکستان کی بقا دیکھی ہے. تو ریکنسیلیٹری پالیٹکس کا رزلٹ تو ہم 2 جماعتیں بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ باقی الائز بیٹھے ہیں. ہم سندھ کے اندر ہمیں ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود ہم نے پاکستان اور امن کی بقا کے لیے ایم کیو ایم کے ساتھ سمجھوتا کیا. باقی دوستوں کو بھی ہم نے جا کے کہا، ہم نے بلوچستان سے معافی مانگی، لیکن ہم پولیٹیکل فورسز کی ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہم کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ یا ڈکٹیٹر وہ ریکنسیلیشن نہیں جو کہ 13 اگست کی رات کو پہلے. اور دوسری بات میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صدر صاحب کے پاس اب آنریبل یا بقا کا راستہ یہی ہے کہ وہ اداروں کے تضاد کی طرف نہ جائیں. وہاں سے بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ تمام لوگ اب کسی اصول پہ کھڑے ہو گئے ہیں. سیاستدان بھی اپنے اصول پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم آئین اور پاکستان کے ساتھ چلیں گے، اور باقی ادارے جو ہمارے ملک کے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اس سے سوائے تضاد کے کچھ نہیں ملے گا. احسن صاحب کا اس میں پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا. احسن صاحب، آپ نے ایک بڑی بات کی تھی جو کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ پاکستان کا یہ ڈیفائننگ مومنٹ، یہ بہت زیادہ ہم سنتے ہیں، اور ڈیفائننگ مومنٹ کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اب طے کر لیں کہ ہم نے جانا کدھر ہے اور کن اصولوں کے تحت ہم نے جانا ہے. میں نے جو بات قاہرہ صاحب سے بھی پوچھی کہ جو پچھلا دور گزرا ہے اس میں پریزیڈنٹ واز ناٹ الون، ان کے ساتھ ایک ٹیم تھی، ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی اس میں شامل تھے. تو اس میں جو لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک بندے کو امپیچ کر رہے ہیں تو باقی جو لوگ تھے جنہوں نے انجوائے کیا اور وہ چلے گئے، ان کے حوالے سے آپ کیا کرنا چاہیں گے اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہم نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے تھے، تو اسی چیز کے لیے ہم نے اس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی تھی. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ساؤتھ افریقہ میں بھی ریکنسیلیشن ہوئی تو اس کی پہلی شرط یہ تھی ایڈمیشن آف گلٹ. یہ ریکنسیلیشن نہیں ہوتی کہ جی مٹی پاؤ تو بس موو آن، کہ سب اگلا پچھلا معاف تو آگے چلو. نو، دیکھیے، جب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا وہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں، تو سب سے پہلے ان تمام افراد نے جو مظالم میں شریک رہے تھے انہوں نے قوم سے آ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور معافی مانگی، اور اس کے بعد ان کو معافی دی گئی. اب یہاں پر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفائننگ مومنٹ اگر ہے تو اگر ہم صرف یہ کہیں گے کہ جی بس آپ ہر کسی کے لیے عام معافی ہو تو شاید پتہ نہیں کس حد تک افیکٹو ہوگا. لیکن ایک چیز میری ذاتی رائے ضرور ہے کہ یہ جو اب 21ویں صدی آ گئی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 20ویں صدی کے مقابلے میں جو سپیڈ ہے وہ 10,000 گنا تیز ہے. اب آپ دیکھیں نا، ایک موبائل فون لے لیں، آج آپ خریدتے ہیں، 15 دن بعد آپ کو پچھتاوا لگ جاتا ہے، میں 15 دن بعد نیا ماڈل لے لیتا. یہ ٹیکنالوجی کی سپیڈ ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ان جھگڑوں میں پڑے رہیں جو دنیا نے 13ویں 14ویں صدی میں طے کر لیے. آج آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کی کون سی قوم ہے کہ جس کے اندر یہ جھگڑا ہے کہ چیف جسٹس کون ہوگا. ججوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ حکومتوں کو اور سرکاری ملازموں کو ان کے عہدے پر بحال کریں. یہاں پہ جج جو ہیں وہ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بحال کیا جائے. یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے. اس طرح تو رول آف لا نہیں بنتا ہے. ہمیں اپنے معاشرے کو اگر 21ویں صدی میں جانا ہے تو دیکھیے، دنیا میں کوئی کمپنی، ادارہ جب تک اس کا بزنس ماڈل ڈیفائن نہ ہو جائے وہ کامیاب نہیں ہوتا. ہمارے ہاں نہ آئین کا پتہ ہے، نہ جمہوریت کا پتہ ہے. ہر 10 سال بعد پینٹرا مار کے کبھی ادھر کبھی ادھر. اس چیز کو ہمیں ونس فار آل طے کرنا پڑے گا، اور میرے نزدیک یہ سلسلہ تبھی بند ہوگا جب ہم ایک آئین توڑنے والے کو سزا دیں گے. ایک کو یا باقیوں کو بھی؟ جی یقیناً باقیوں کو بھی، ساتھیوں کو بھی.
علامتی طور پر آپ پہلے ایک کو تو دے کے آغاز کریں نا, اس کی بنیاد رکھیں, اور باقی جو اس کے ساتھی تھے ان کو ایک موقع یہ ہونا چاہیے کہ جو پرنسپل کرائم میں شریک تھے ان کو بھی ساتھ ٹرائل ہونا چاہیے رول آف لا کے تحت. جو بے گناہ بے گناہ, جو گناہ گار ہے اس کو سزا ملے. اس کے ساتھ ہی ایک اور کویسچن جو کہ آپ سے میں نے پوچھنا ہے, کیونکہ آپ وہ ڈرافٹ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. 3 موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس آف دی امپیچمنٹ, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں 3 موسٹ ڈیمیجنگ پوائنٹس. دیکھیے, جو آرٹیکل 47 ہے اس کے تحت آپ 3 بنیادوں پہ صدر کا مواخذہ کر سکتے ہیں. پہلی بنیاد یہ ہے کہ اگر وہ جسمانی اور ذہنی طور پر معذور ہو جائے. ٹھیک. دوسری بنیاد یہ ہے کہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہو, اور تیسری بنیاد یہ ہے کہ اگر اس نے جو آئین کے اندر صدر کا منصب کے تقاضے ہیں ان کے خلاف اس کا کردار اور عمل رہا ہو. تو اس امپیچمنٹ کے اندر ہم نے آئین کی خلاف ورزیاں اور صدر کے منصب کے منافی جو ان کا طرز عمل رہا ہے ان تمام شواہد کے ساتھ چارج شیٹ کو مرتب کیا ہے. انہوں نے ایک بار نہیں لاتعداد مرتبہ آئین کو توڑا ہے. انہوں نے ایک مرتبہ نہیں لاتعداد مرتبہ جو آرٹیکل 41 کہتا ہے کہ صدر وفاق کی علامت ہوتا ہے اور وہ غیر سیاسی ہوتا ہے, اس حیثیت اور رتبے کی خلاف ورزی کی ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ کاف لیگ کے مربی تھے, پیٹرن تھے, جلسوں میں جاتے رہے ہیں, ہر قسم کی پارٹیزن پالیٹکس کرتے رہے ہیں, بے شمار کرپشن کی انہوں نے سرپرستی کی ہے. بلکہ پاکستانی سیاست کے جتنے بڑے بڑے کرپشن کے مگرمچھ تھے ان سب کو انہوں نے اپنے آغوش کے اندر پناہ دے کر ایک ایسا کرپٹ نظام یہاں پر چلایا کہ جس نے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کی جو روایات ہیں ان کو پامال کیا. مختصراً ایک چیز بتائیے گا کہ کیا بے نظیر صاحبہ کا مرڈر اس میں شامل ہے؟ کیونکہ رون سسکن کی جو بک آئی ہے اس میں انہوں نے پوری ٹیپ جو ہے وہ شامل کر لی ہے. دیکھیے, ان کے دور میں نہ صرف محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے انگلیاں اٹھی ہیں بلکہ نواب اکبر بگٹی کے حوالے سے انگلیاں اٹھی ہیں. اس کے علاوہ صوبہ سرحد کے اندر اور بلوچستان کے اندر بے شمار ہے. یہ آپ چند دن انتظار کیجئے, جب امپیچمنٹ آئے گی تو تمام حقائق سامنے آ جائیں. اچھا چلیں, یہ ڈپلومیٹک آنسر ہے. قائد صاحب آخری وہ ابھی یہ اوپر نہیں کر سکتے جب تک وہ ڈرافٹ لیڈرشپ نہیں آئے گا تو اخلاقی طور پہ. ٹھیک ہے, ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ آخر میں چونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کشمیر میں بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں. مختصراً یہ بتائیے گا کہ حکومت نے اس حوالے سے کیا کیا ہے. وہاں پہ انڈین فورسز نے حد کر دی ہے اور جو کشمیری ہمارے بھائی بہنیں ہیں وہاں پہ ان کے اوپر جبر و ستم کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. بہت غلط بات ہے. پاکستان گورنمنٹ اس کی باقاعدہ مذمت کر چکی ہے. وہاں پہ جو راستے بلاک ہوئے ہیں جموں سری نگر کے, اس پہ بھی ہم نے مذمت کی ہے. جو شہادتیں ہوئی ہیں, جو بہت زیادہ سخت رد عمل انہوں نے اختیار کیا ہے. میرا خیال ہے اب انڈین لیڈرشپ کو بھی اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ دنیا میں طاقت کی بنیاد پہ مسائل کبھی حل نہیں ہوئے, اور انہوں نے دیکھ لیا کہ لاکھوں کی تعداد میں کشمیریوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اپنی UN میں لے کے جا رہے ہیں یہ معاملہ. ہے جی, UN میں لے کے جا رہے ہیں. فورن آفس کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی. یقیناً لے کے جائیں گے جی, کیوں نہیں, بالکل لے کے جانا چاہیے. ہمیں ہر اس فورم پہ جانا ہوگا جو اس ظلم و جبر کو ختم کر سکے, اور کشمیری بہت قربانیاں دے چکے ہیں. اب ہمیں کشمیریوں کی زندگیوں میں بہتریوں کے لیے کوشاں ہونا چاہیے. دونوں طرف کو اس بات کا احساس ہے, اور یقیناً انڈیا کی طرف سے اگر اس میں زیادتی ہوئی ہے تو بہت خوفناک بات ہے. اس کو فوری طور پہ ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو روکا جانا چاہیے, اور جو اصل عمل ہے مذاکرات کا عمل اور کشمیر کے مسئلے کا حل, اس کی طرف چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور احسن اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ ہم گفتگو کر رہے تھے مواخذے کے حوالے سے اور ریزگنیشن کے حوالے سے, اور اللہ کرے کہ حالات آگے جانے کے بجائے جو ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی ورسٹ سینیریو آ سکتا ہے, اس سے پہلے ایمیکیبلی اگر حل ہو جائیں اور ملک کو اور قوم کو اس معاملے میں سے نہ گزرنا پڑے تو وہ پازیٹیو اینڈ تک ہم پہنچ جائیں تو یہ اچھا ہے. آپ دعاؤں میں پاکستان کے لیے خاص طور پہ ایک حصہ رکھا کریں, اور آخر میں ہماری طرف سے دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانہ کو پرسوں تک کے لیے اجازت دیجیے. پرسوں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.